بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اور میں نے جن و انسان کو بنایا ہے تو صرف اپنی بندگی کے لیے۔ کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے؟ بہت ہی غلط اندازہ ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ یقیناً آنکھ، کان اور دل سب ہی کی باز پرس ہونی ہے۔ بلا آخر تمہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، اور جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس سے بہتر طریقے سے جواب دو، یا کم از کم انہی الفاظ کو لوٹا دو۔ کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ بہت ہی سخت گرم ہے، کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے۔ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کرتے رہو جو میرے عذاب کے وعدے سے ڈرتا ہے، اور ہم نے آپ کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں۔ آخرکار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، اور نیکی اختیار کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر طرح کے مثالیں دے کر سمجھایا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اور اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے سچی محبت رکھتے ہیں تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں کو درگزر فرمائے گا۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ جس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے تو تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہے گا، اور اس نصیحت سے دور وہ رہے گا جو بڑا بدبخت ہوگا۔ اور لوگوں پر ایسے ہی احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے سب فانی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس وہی باقی رہنے والا ہے۔ اور تم عمارتیں اتنی شاندار بناتے ہو جیسے تم ہمیشہ ان میں رہو گے۔ یقین جانو فیصلے کا دن ایک متعین وقت ہے۔ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ اور دنیاوی زندگی تو ایک کھیل تماشے کے سوا
کچھ نہیں، اور یقین جانو کہ متقیوں کے لیے آخرت کا گھر کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو کیا اتنی سی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی؟ اور کوئی احسان اس نیت سے نہ کرو کہ زیادہ وصول کر سکو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے تو تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہے گا، اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ آخر تمہیں کس نے دوزخ میں پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بے شک تمہارا رب سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے تو انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے۔ اپنا رخ صحیح دین کی طرف قائم رکھو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کا کوئی امکان نہیں۔ اور شکر گزاروں کو اللہ تعالی جلد ہی اچھا بدلہ عطا کرے گا، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور آپس میں فراق دلی کا برتاؤ کرنا مت بھولو۔ جو کچھ بھی تم کرتے ہو یقیناً اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ یقیناً متقی لوگ ہوں گے باغوں میں اور نہروں میں سچی عزت کی جگہ، قریب بادشاہ کے جو بڑا صاحب اقتدار ہے۔ تم سے پہلے بھی بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے ضائع مت کرو۔ کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ کا مددگار ہونا تمہارے لیے کافی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ انہی کے ساتھ ہے جو اس کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ ہر شخص ایک نہ ایک طرف دوڑ رہا ہے، تم نیکیوں کی طرف دوڑو۔ اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرتا تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا۔ اور اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف دعوت دے۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور اس کا حکم مان لو، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور تب تمہیں کہیں سے مدد نہ مل سکے گی۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ اے ایمان والو، اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا اس کو یاد کرو، اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ اس زمین میں جو کوئی ہے پناہ ہونے والا ہے،